ٹونی چڑیا کی بیٹی پنکی کو کھیر بہت پسند تھی۔ اس نے فرمائش کر کے اپنی مما ٹونی چڑیا سے کھیر بنوائی اور کہا، مما بہت مزہ آئے گا، کھیر کھائیں گے۔ لیکن مما گرم گرم کھیر تو اچھی نہیں لگتی نا، ٹھنڈی کھیر کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ٹونی نے کہا، ہاں بیٹا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس تو فریج نہیں ہے نا، ہم کیسے ٹھنڈی کریں؟ تو پنکی نے کہا، مما ہم گوری آنٹی کے فریج میں رکھوا دیتے ہیں۔ تو ٹونی نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم رکھواؤ جا کر، ہم صبح لے آئیں گے۔ وہاں پر پنکی آئی کھیر لے کر۔ کالو کوا سو چکا تھا۔ وہ دونوں کھانے پینے کے بہت شوقین تھے اور ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھتے تھے کھانے پینے کے لیے، ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے تھے۔ پنکی نے کہا، گوری آنٹی ہماری کھیر رکھ لیں، ہم صبح لے لیں گے آ کر، جب ہم نے ناشتہ کرنا ہوگا تو میں صبح ہی صبح آ کر لے لوں گی تاکہ یہ اچھی سے ٹھنڈی ہو جائے۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑ گئی۔ گوری کوی نے کھیر دیکھی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا، کب میں اس کو کھاؤں گی۔ کالو کوا اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ گوری نے جیسے ہی کھیر فریج میں رکھی تو فریج کھلنے کی آواز سے کالو کوا اٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ گوری نے کہا، چپ کر کے سو جاؤ، ہماری نہیں ہے، یہ ٹونی کی کھیر ہے۔ پنکی جب اپنے گھر واپس آئی تو اس نے کہا، مما آپ مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے کھیر سن کر، ہم ناشتے میں کھیر کھائیں گے۔ جب میں کھیر لینے جاؤں گی تو آپ پیچھے سے بادام کاٹ لینا، بہت مزہ آئے گا کھیر کے اوپر بادام ڈال کر کھانے سے، ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر۔ پنکی نے کہا کہ مما آپ نے مجھے جگانا ہے، اور پھر وہ سو گئی۔ کالو کوا اور گوری کوی دونوں سوئے ہوئے تھے۔ جب گوری نے دیکھا کہ کالو سو چکا ہے تو وہ چپکے سے اٹھی۔ اس نے غور سے دیکھا، کالو سو رہا تھا۔ اس نے جا کر چپکے سے فریج کا دروازہ کھولا۔ اس نے سوچا، 2-4 چمچ کھا لیتی ہوں، کیا فرق پڑے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ٹونی کو، اور آ کر سو گئی۔ 2-4 چمچ کھانے کے بعد اس کو سکون آ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کالو کوے کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ گوری سو رہی ہے۔ اس نے کہا، اچھا موقع ہے۔ اس نے فریج کھولا اور کھیر کھانی شروع کر دی۔ اس نے کافی زیادہ کھیر کھائی اور آ کر لیٹ گیا۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ گوری کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ اس نے سوچا، بڑے مزے کی کھیر ہے، اگر میں تھوڑی سی اور کھا لوں گی تو کیا فرق پڑے گا، اور جا کر کھیر کھانی شروع کر دی۔ ابھی اس نے تھوڑی سی کھائی تھی کہ ساری کھیر ختم ہو گئی۔ بڑی پریشان ہوئی۔ کالو بھی اٹھ گیا۔ اس نے کہا، گوری کیا ہوا؟ گوری نے کہا، ارے یہ تو ساری ختم ہو گئی، اب ہم ٹونی کو کیا کہیں گے؟ کالو نے کہا، ارے کیا تم نے کھائی؟ گوری نے کہا، نہیں میں نے تو تھوڑی سی ہی کھائی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم نے کھائی ہے۔ کالو نے کہا، فضول میں مجھ پہ الزام مت لگاؤ، اب دیکھنا ہے کہ گوری ہم نے ٹونی کو کیا جواب دینا ہے۔ گوری نے کہا، دیکھ لیں گے جب آئے گی۔ صبح ہوئی تو ٹونی نے پنکی کو جگایا، پنکی بیٹا اٹھو اور جا کر کھیر لے کر آؤ، میں بادام کاٹ رہی ہوں۔ کھیر کا نام سن کر پنکی فوراً اٹھی اور کہا، مما ہاں یاد آ گیا، آج تو ہم نے ناشتے میں کھیر کھانی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اور پھر وہ خوشی خوشی وہاں سے اڑ گئی۔ راستے میں وہ اڑتی جا رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج تو اس کا پسندیدہ کھانا ہے، کیونکہ کھیر اس کو بہت پسند تھی۔ اور جب وہ ٹونی گوری کوی کے گھر آئی تو اس نے کہا، آنٹی ہماری کھیر دے دیں، اب تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ لیکن گوری نے کہا، ارے کھیر تو سارا فریج کھا گئی ہے۔ ٹونی رونے لگی اور اس نے کہا، آنٹی فریج کیسے کھا سکتی ہے، میں نے اتنے مشکلوں سے مما سے کھیر بنوائی تھی۔ لیکن گوری نے کہا، ساری کھیر فریج کھا گیا کیونکہ فریج کو بھوک لگی تھی۔ آ کر پنکی نے اپنی مما سے کہا کہ میں رات کو گرم کھیر ہی کھا لیتی تو اچھا تھا، اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا کھانے کے لیے، کیونکہ گوری آنٹی نے کہا ہے کہ کھیر ساری فریج کھا گیا ہے۔ ٹونی نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، وقت آنے پر اس بات کا جواب میں اس کو اچھے سے دے دوں گی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن کالو کوا اور گوری کوی ٹونی چڑیا اور پنکی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ٹونی نے کہا، ارے سموسے کھانے کا دل کر رہا ہے، موسم تو بہت اچھا ہے۔ کالو نے اور گوری نے جب سموسوں کا نام سنا تو کہا، ہاں ہاں میرا بھی دل کر رہا ہے۔ لیکن ٹونی نے کہا، میرے پاس سامان نہیں ہے سوائے نمک کے۔ گوری اور کوے نے کہا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ابھی لا کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اڑ گئے سامان لانے کے لیے۔
اور اپنے گھر آ کر انہوں نے سارا پکوڑوں کا سامان اور سموسوں کا سامان اکٹھا کیا جو ان کے گھر میں موجود تھا اور وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، اور پھر وہ لے کر ٹونی کے پاس آئے اور کہا، لو ٹونی جلدی سے سموسے بناؤ، ٹونی کے ہاتھ کے سموسے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ ٹونی نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی بناتے ہیں۔ کالو نے کہا، میں تو 2 سموسے کھاؤں گا۔ گوری نے کہا، ارے میں تو 4 کھاؤں گی۔ ٹونی نے کہا، ارے بننے تو دو۔ پھر سب نے مل کر سموسے بنائے۔ ٹونی نے کالو کوے اور گوری کوی سے بھی خوب کام کروایا۔ جب سموسے بن گئے تو اس نے کہا، ارے کالو کوے اور گوری کوی، پودینے کی چٹنی تو رہ گئی، جاؤ ذرا اچھا سا فریش سا پودینہ توڑ کے لاؤ اور دہی بھی لیتے آنا، تب تک میں سارے سموسے فرائی کر لیتی ہوں۔ وہ دونوں اڑ گئے جلدی جلدی تاکہ اچھے سی مزیدار سی پارٹی کر سکیں۔ پیچھے سے ٹونی نے پنکی سے کہا، پنکی نکالو تو پودینے والی چٹنی۔ پنکی نے چٹنی نکالی اور دونوں نے مزے سے سارے سموسے کھا لیے، چٹنی میں ڈبو کے، اور اچھے سے کھانے کے بعد سو گئے دونوں۔ ان کو نیند بہت اچھی آئی۔ اتنے میں کالو کوا اور گوری کوی آئے اور ان کو جگایا اور کہا، ارے سموسے کہاں ہیں، سموسے کھائیں گے نا؟ ٹونی نے کہا، ہاں ہاں ہمیں بس ذرا نیند آ گئی تھی، چلو آؤ سموسے کھاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی اس نے کڑاہی دیکھی وہ تو خالی تھی۔ گوری کوی اور کالو کوے نے کہا، ارے سموسے کہاں گئے؟ تو ٹونی نے کہا، ارے ہماری کڑاہی جب بھوکی ہوتی ہے تو سب کچھ کھا جاتی ہے، لگتا ہے اس نے سارے سموسے کھا لیے۔ گوری نے کہا، ارے کڑاہی کیسے کھا سکتی ہے؟ تو ٹونی نے کہا، جیسے فریج ساری کھیر کھا سکتی ہے اسی طرح کڑاہی بھی سارے سموسے کھا سکتی ہے۔ یہ سن کر کالو اور گوری بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ ٹونی نے کھیر والی بات کا بدلہ لیا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے چپ کر کے دم دبا کر اڑ گئے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور ٹونی اور پنکی ہنسنے لگے اور کہا کہ مزہ آ گیا، آج بدلہ لے لیا۔ تو پیارے بچوں، کبھی کسی کے ساتھ چالاکی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملیں۔